السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ عزیز طلبہ، مرحبا بعودتکم إلى درس الحدیث من جدید وحیاکم اللہ وکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ آئین اللہ جل شانہ ان یوفقنا لما يحب ویرضا وان يسهل علينا هذه العلوم والدروس۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 9 آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی نواں سبق۔ اس میں ہمارے ہاں زیر مطالعہ احادیث آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں 3506 سے 3515 تک انشاءاللہ۔ ہمارے زیر مطالعہ حدیث کا فوکس ترجمے پر ہوگا اور خاص جو الفاظ ہیں ان کو ڈیفائن کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی احادیث کا جو حکم ہے، اسنادی حیثیت ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حسب ضرورت بیان کی جائے گی۔ باتیں ہیں براہ راست، جیسا کہ آپ کو علم ہے گزشتہ درس کے حوالے سے، کہ ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں، یہ ان کا تعلق دیتوں سے ہے، یعنی باب الدیات۔ تو چند احادیث جو ہیں، یا اس کے بعد والا جو لیسن ہے وہ بھی بشمول آئندہ اسباق کے بھی کچھ احادیث ہیں جو کہ اسی موضوع پر ہوں گی۔ تو میں آپ کے سامنے آج کی پہلی سبق کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو جیسے کہ علم ہے کہ یہ دیتوں کی مقدار پر احادیث ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور پہلی حدیث ہمارے پاس آج کے سبق کے حوالے سے جو کہ اس باب کی تیسری فصل ہے، الفصل الثالث، 3506 ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے انہ قال کہ انہوں نے یہ کہا، دیت شبہ العمد ثلاثہ، یہ قتل شبہ عمد، ایک قتل عمد ہے، ایک شبہ عمد ہے، اس کی جو دیت ہے وہ اثلاثن، وہ 3 قسم کے اونٹوں پر مشتمل ہے، 3 قسم کے اونٹوں کی نسل جو ہے، ثلاث و ثلاثون حقتاً، جس میں 30 جو ہیں وہ 33 حقہ ہیں، و ثلاث و ثلاثون جزعتاً، اور اس میں 33 یعنی 33 جو ہیں جزع ہیں، و اربع و ثلاثون سنیتاً الی بازل عاملہا، اور اسی طرح 29 یعنی 34 جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ 29 وہ اونٹنیاں ہیں جو کہ 5ویں سال سے 6ٹھے سال میں داخل ہونے والی ہیں، 5 سال پورے کرنے کے بعد 6ٹھے سال میں عمر کے اعتبار سے داخل ہونے والی اونٹنیاں ہیں۔ کلھا خلفات، جو سب کی سب جو ہے وہ پریگننٹ ہوں گی، حاملہ ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قولا، آپ نے فرمایا، یعنی علی رضی اللہ عنہ نے، فی الخطأ اربعا، کہ جو قتل خطا ہے اس کی دیت 4 قسم کی اونٹنیاں ہیں، ہاں جی، اربعن، اوپر 3 قسم کے اونٹ تھے یعنی اونٹنیاں، اور نیچے یہاں ایک دوسری روایت میں ہے کہ یا پھر 4 قسم کی اونٹنیاں، فرمایا قتل خطا کی دیت پہ 4 قسم کی اونٹنیاں ہیں۔ ففی الخطا اربعن 25 حقتاً، 25 اس میں حقہ ہیں، و25 جزعتاً، اور اس میں 25 جو ہے وہ جزع ہیں، و25 بنات اللبون، اور اس میں 25 جو ہیں وہ بنات لبون ہیں، و25 بنات مخاد،
اور اس میں 25 جو ہیں یہ بناتے مخاض ہیں، یعنی بنت مخاض. تو یہ ساری اونٹنیاں ہیں، اور یہ تو 4 قسم کی ہیں جو کہ 25 ہیں، جو کہ پوری 100 بنتی ہیں. تو عزیز طلباء، یہ جو حقہ اور جزعہ اور اسی طرح ثنیہ، اسی طرح اس کے ساتھ بنت لبون اور ابن لبون اور بنت مخاط اور ابن مخاط، ہم نے پہلے اس سے پڑھا بھی ہے. ان کے بارے میں دوبارہ آپ کی آسانی کے لیے ان کے معنی بتا دیتا ہوں کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے. حقہ جو ہے وہ ہوتی ہے حقہ جو کہ 3 سال مکمل کرنے کے بعد عمر کے 4تھے سال میں داخل اونٹنی ہو. اور اسی طرح جزع جو ہے وہ جو کہ 5واں سال مکمل 4 سال مکمل کرنے کے بعد 5ویں عمر کے 5ویں سال میں داخل وہ اونٹنی ہے. اور ثنیہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ وہ اونٹنی ہے جو 6 برس سے لے کر 8 برس تک، بلکہ بعد نے تو 9 برس 6 برس سے 9 برس عمر کے درمیان کو یہ ثنیہ کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اپنا خالفات سے مراد حاملہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح یہ اپنا آگے بنت لبون اور بنت مخاض وہ ہے کہ جو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال کی عمر کی اونٹنی ہو. اور بنت لبون وہ ہے کہ جو کہ 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال کی اونٹنی ہو. اور اسی طرح مذکر بھی اسی طرح ہی ہوگا. تو آگے آتے ہیں، یہ تھی اس کی ڈیفینیشن. اگلی حدیث ہمارے پاس 3507 وان مجاہد رضی اللہ عنہ سے، مجاہد رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا فی شب العمد، قتل شب عمد میں، یعنی جو کہ قتل عمد کے مشابہ قتل ہے، اور وہ مغلظہ ہے اس کی دیت، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. 30 حقتاً، 30 جو ہیں وہ حقہ ہیں، و 30 جزعتاً، اور 30 جو ہیں وہ جزع ہیں، و 40 خلیفتاً، اور 40 جو ہیں پریگننٹ، ما بین سنیتن الی بعد عاملہا، یعنی جو 6 برس سے لے کر 9 برس کی عمر کے درمیان کی اونٹنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور حقہ اور جزع جو ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے اس سے پہلے. تو 3507 یہ حدیث جو ہمارے پاس، حدیث کی سند جو ہے یہ منقطع ہے. ٹھیک ہے جی. اوپر کی جو حدیث جو ہم نے پہلے پڑھی ہے وہ بعض کے حدیث کی سند حسن ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم کے ہاں اس کی اسناد ضعیف ہے. اور جو کہتے ہیں اسناد ضعیف ہے، یعنی پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے 3506 جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ابو اسحاق اور ابو سفیان، ابو اسحاق اور سفیان دونوں مدلس اور عنان ہیں، واللہ عالم. لیکن بعض کے نزدیک یہ سند حسن ہے، کہ یہ زیر مطالعہ حدیث جو ہے 3507 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کی سند منقطع ہے، اس لیے کہ سفیان اور ابن ابی نجیح مدلس اور عنان ہیں، جبکہ مجاہد رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا. حدیث کے الفاظ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. 30 حقہ، یعنی 30 3 برس کی، اور 30 جزع 30 اونٹنیاں 4 برس کی، 40 خالفہ مابین ثنیہ الی بازل عاملہا کا ترجمہ ہے 40 حاملہ اونٹنیاں 5 برس سے لے کر 8 برس کے درمیان، اور بعض کے نزدیک 6 برس سے 9 برس کے عمر کے درمیان کی اونٹنی، یہ 40 ہوں گی، پریگننٹ ہوں گی. فوائد میں سے یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق ہے، یعنی جو کہ 3507 کی جو امام مجاہد رحمہ اللہ کی حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا صحیح فیصلہ معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب. آگے ہے اس طلبہ ہمارے پاس حدیث 3508 وان سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الجنین. سعید بن مسیب رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الجنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ماں کے پیٹ میں جو بچہ مر جائے چوٹ وغیرہ لگنے سے یا کسی کے مارنے سے، اس کے بارے میں فیصلہ دیا کہ یقتل فی بطن امہ بغرۃ عبد، جی وہ جنین وہ بچہ قضا یعنی یقتل فی بطن امہ ہی جو کہ اپنی ماں کے پیٹ میں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے کسی کی زیادتی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، تو اس کی دیت ہے بغرۃ عبد او ولیدۃ، ایک غلام یا ایک لونڈی۔ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے بارہا۔ فقال الذی قضا علیہ، تو اس شخص نے اس وقت جب آپ نے یہ فیصلہ سنایا، اس شخص نے آگے سے یہ جواب دیا، اس پر یہ دیت پڑتی تھی۔ فقال الذی قضا علیہ، کہتا ہے کیف اغرم، کہ کیسے میں چٹی بھروں گا، کہ کیسے میں ادا کروں گا وہ چٹی یا دیت کا پیسہ، من لا شربا، اس جنین یا اس بچے کی خاطر جس نے نہ کچھ پیا، لا شربا ولا اکلا، اور نہ اس نے کچھ کھایا، ولا نطقا، اور نہ وہ کچھ بولا، ولا استحلا، اور نہ وہ کوئی اس نے چیخ ماری، یعنی اس کے اندر کوئی زندگی کی رمق ہی نہیں تھی، پیٹ کے اندر ہی وہ فوت ہو گیا تھا اور مجھے اتنی بڑی چٹی پڑ گئی۔ ومثل ذلک یطل، تو اس طرح کا جو بچہ ہے تو اس کو میں کیسے یعنی اپنا اس کی جو ہے چٹی وہ بھروں، ادا کروں، ہے جی۔ تو اب ومثل ذلک یطل، تو اس طرح وہ اپنے اس قول یا کہنے کے مطابق اس کے قتل کو یا اس کی جو اس پر زیادتی ہوتی اس پر رائے گاں جانے دے رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات سن کر فرمائی، اس کی بات سن کر فرمایا، انما ھذا من اخوان الکہان، یہ تو شخص جو ہے یہ لگتا ہے جیسا کہ کاہنوں کے بھائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کاہنوں، اس کا شمار کاہنوں میں سے ہے، مراد بھائیوں میں سے مراد یہ کہ کہان جو ہیں کاہن، ان میں سے ایک یہ ہے۔ رواہ مالک، امام مالک نے روایت کیا ہے، والنسائی، اور امام نسائی نے بھی مرسل روایت کیا ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ، یہ حدیث جو ہے 3508 جو ہم نے پڑھی ہے، یہ متصل بھی مروی ہے اور اس کی سند صحیح بھی ہے، تو یہ بات ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور حدیث میں الفاظ ولستحلہ کا مطلب ہے اور نہ اس نے چیخ ماری۔ الکوہان عزیز طلبہ کاہن کی جمع ہے اور یہ معروف لفظ ہے۔ کہا جاتا تھا کہ الطواغیت کانت تنزل علیہم الشیاطین، کاہن جو تھے اہل عرب میں جاہلیت میں، خاص طور پر بیفور اسلام، اسلامک پیریڈ، یہ بہت بڑا فتنہ تھا شیطانی، اور کاہن کی یہ جمع ہے الطواغیت، یہ وہ طواغیت تھے، طاغوت تھے، کانت تنزل علیہم الشیاطین، جن پر شیاطین جو ہیں وہ اترا کرتے تھے، جو ہونے والی بعض باتیں شیاطین جنوں سے اچک کر لوگوں کو بتلاتے، جو ہلاکو سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر نادانوں کو بہکاتے تھے اور ان پر خوف طاری کر دیتے۔ ایسا کسی مردود نے یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے 4 بیٹے بھنگ، بوزا، نماز اور روزہ، کسی نے بھنگ بوزا لیا تو کسی نے نماز روزہ اختیار کر لیا، ولیعوذ باللہ۔ اس قسم کے پاگل پن اور اس قسم کے جو ہیں اپنا وہ طواغیت اپنے منہ سے ہرزہ سرائی کرتے اور گندگی بکتے تھے لوگوں کو، انہوں نے پگلا کر، بہکا کر، خوف دلا کر ان کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اگر یہ بات کہنے والا ایسے لگتا ہے جیسے کاہنوں میں سے ایک ہے، تو کاہن جو ہے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ آگے حدیث ہے 3509، رواه ابو داؤد وعن ابی ہریرہ متصلا، اسی حدیث کو انہی الفاظ میں امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی سے بھی، اور انہوں نے آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا متصل، جبکہ یہ اوپر جو 3508 حدیث ہے یہ ان میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں ہوا، ڈائریکٹ سعید بن مسیب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ متصل بھی ذکر ہوئی ہے، لہٰذا اس کا یہ جو انقطاع ہے یہ نقصان دہ نہیں ہے، اصل میں متصل بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ باقی اس کے جو مفہوم ہیں وہ بالکل واضح اور کلیئر ہیں۔ آگے عزیز طلبہ آتا ہے نیا باب اسی دیات کے بعد کتاب القصاص کے ضمن میں ہی، وہ بھی بڑا اہم ہے اور اس کا تعلق بھی دیتوں اور ان اپنا خطاؤں اور ان گناہوں اور ان سزاؤں پر مشتمل ہے۔
جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ یہ ہے باب ما لا یضمن من الجنایات، یہ کتاب القصاص کے اندر یہ باب آیا ہے نیا، ما لا یضمن من الجنایات، اور اس کا بھی تعلق ہماری زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی کچھ ایسی خطائیں انسان سے سرزد ہوتی ہیں کہ جو کہ معفو عنہا ہیں، یعنی شریعت میں ان پر پکڑ نہیں، تو انسان پریشان نہ ہو تو وہ اللہ کے بارگاہ میں انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے ان کو سر انجام نہیں دیتا، تو شریعت میں بھی ان کی پکڑ نہیں ہے۔ تو ایسے قصور اور خطائیں جن پر دیت نہیں، یعنی ایسے قصور اور خطائیں جن پر سزا نہیں ہے، دیت نہیں ہے، کوئی اپنا تاوان نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، تو یہ الفصل الاول پہلی ہماری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث 3510 ہے کہ الاجماع جرحها جبار، الاجماع جرحها جبار، یعنی چوپائے جو ہیں بے زبان چوپائے مویشی وغیرہ، اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا دیں یا اگر وہ کسی کو زخمی کر دیں یا جان سے مار دیں اللہ نہ کرے، تو جرحها تو ان کا جو خون بہا ہے، یعنی ان کا زخمی کرنا یا ان کا مار دینا، یہ مالک پر کوئی تاوان نہیں، یعنی اس کے مالک پر کوئی خون بہا نہیں، کوئی اس پر قدغن نہیں ہے۔ والمعدن جبار، اسی طرح کان وہ ہوتی ہے جو زیر زمین کوئی کھدائی کے دوران کوئی چیز نکالی جاتی ہے، معدنیات وغیرہ زمینی، تو ان میں کھدائی کے دوران اگر وہ کان بیٹھ جاتی ہے، مزدور جو ہیں وہ اگر اس میں دب کر اللہ نہ کرے وہ زخمی ہو جاتے ہیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی بھی اس میں کوئی دیت وغیرہ نہیں۔ والمعدن جبار، یعنی وہ معاف ہے، کان میں دب کر مر جانے پر بھی خون بہا نہیں۔ والبیر جبار، اور اسی طرح کنواں جو ہے کھودنے والا شخص، اگر کنواں کی کھدائی کر رہے ہیں لوگ اور اس میں کنواں جو ہے گر پڑتا ہے دیواریں وغیرہ اور بیٹھ جاتا ہے، تو اس میں جو دب کر فوت ہو جانے والے لوگ ان پر بھی کوئی تاوان نہیں ہے۔ تو یہ 3510 حدیث ہمارے پاس، تو ایسے قصور و خطائیں ہیں جن پر دیت نہیں، بالکل کلیئر ہے۔ الاجماع جو بجرحها جبار، تو اب اس کا جو ہے اس کو انڈر لائن کیجیے، بس اس کا ترجمہ کہ اگر چوپائے کسی کو زخمی کر دیں تو اس پر کوئی خون بہا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اگر کسی کا جانور اور مالک کے نہ چاہتے ہوئے یا اس کے انجانے میں یا اس کی لا علمی میں کسی کو کوئی جانور کسی کا کچل ڈالتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے، تو مالک پر کسی قسم کا کوئی تاوان یا جرمانہ نہیں۔ ہاں اگر مالک از خود اسے کچھ دے دے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ چلو جی آگے ہے، یعلا بن امیہ تھا، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جنگ کی، غزوہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیش الاسرہ تھے، جیش اسرہ میں، جیش اسرہ سے مراد غزوہ تبوک ہے جو 8 ہجری میں ہوا اہل شام کے ساتھ، اور 40 دنوں کا یہ سفر تھا۔ جیش الاسرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تنگی کا لشکر تھا، اس میں بہت بھوک تھی، قحط تھا، گرمی تھی، اور اس کا بڑا قرآن و حدیث میں تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ تو کہتے ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جیش الاسرہ میں، غزوہ تبوک کے دوران سفر، وکان علی اجیر، اور میرا ایک تھا، کیا نام ہے، یعنی غلام تھا جو کہ میں نے اپنا لیا ہوا تھا، نوکر یعنی ملازم خادم، کان علی اجیر، وقاتل انسانا، تو وہ ایک آدمی سے لڑ پڑا، میرا غلام، میرا نوکر ملازم، فعض احدہما ید الاخر، تو ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ جو ہے وہ چبا ڈالا، فعض احدہما ید الاخر فانتزع المعدود یدہ من فی العض، تو جس کا ہاتھ اس نے پکڑا ہوا تھا، یعنی گرفت شدہ ہاتھ جو تھا، پکڑا ہوا ہاتھ جو تھا، فانتزع، اس شخص نے نکالا، فانتزع المعدود یدہ، اپنا ہاتھ، جس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا
چبایا جا رہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، فانتزع المعدود یدہ من فی العاد، چبانے والے کے منہ سے۔ ظاہر ہے جب اس نے اپنا منہ سے منہ کھول کر اس کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ میں دانتوں کے نیچے لے لیا اور اس کو دبایا اور اس کو چبانا شروع کیا تو یہ چیخنے لگا، تو اس نے پوری قوت سے وہ جو ہاتھ تھا وہ اپنا چھڑایا، نکالا، تاکہ میرا ہاتھ جو ہے وہ یا انگلیاں نہ کاٹ دے۔ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، تو اس طرح قوت سے کھینچنے کے ساتھ اس کے جو سامنے کے دانت ہیں وہ نیچے گر پڑے، وہ ٹوٹ گئے۔ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، تو اس نے اس طریقے سے کھینچ کر اپنا ہاتھ قوت سے اس کے منہ سے اس کے دانت جو سامنے کے توڑ دیے۔ فَسَقَطَتْ، تو وہ دانت گر پڑے۔ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، یعنی جس کے دانت گر گئے تھے۔ فَأَحْضَرَ ثَنِيَّتَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانتوں کا جو خون بہا ہے وہ معاف کر دیا، رائے گاہ جانے دیا، رائے گاہ قرار دے دیا۔ وقال، اور فرمایا، ایدہ یدہ فی فیک، ایدہ یدہ فی فیک، کیا وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ تیرے منہ میں ڈال دیتا؟ ایدہ یدہ فی فیک تقدمھا کالفحل، وقال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایدہ یدہ، ایدہ یدہ، کیا وہ چھوڑ دیتا اپنے ہاتھ کو، فی فیک، تیرے جبڑے میں، تک میں دعا کہ تو اس کو چبا ڈالتا، کالفحل، اونٹ کی طرح۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کا جو خون بہا تھا اس کو رائے گاہ قرار دے دیا کہ تو نے اس پر زیادتی کی، تو اس نے اپنا ظاہر ہے کہ ہاتھ تو نکالنا ہی تھا، تو اس لیے اس نے جب کھینچا تو چھوڑ نہیں رہا تھا، تو تیرے دانت گر پڑے۔ تو اب اس کے بعد ہے حدیث کے الفاظ، یدہ فی فیک تقمدھا کالفحل، اس کا ترجمہ جو ہے آپ انڈر لائن کیجئے۔ اور ایسی صورت میں سارے ائمہ کرام کے نزدیک کوئی بدلہ یا دیت وغیرہ نہیں۔ باقی اگر عمدن یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی توڑتا ہے کسی کا کوئی دانت، تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ صحیح روایات کے مطابق 5 اونٹ دیت ہوگی۔ 3512 عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من قتل دون مالی فهو شہید، کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے۔ کہ 3512 حدیث ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے انڈر لائن کر لیجئے۔ باقی اور یہی حکم ہے اہل و عیال کی حفاظت میں بھی، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کی مال و متاع، اپنا اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت میں، اپنی جان کی حفاظت میں اگر کوئی لڑتے ہوئے مارا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شہادت کی موت ہے۔ آگے ہے حدیث 3513، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال جاء رجل، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے، رأیت، ذرا بتلائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان جاء رجل یرید اخذ مالی، اگر کوئی آدمی اچانک ناگہاں لٹیرا یا اپنا ڈاکو قسم کا آ جائے، چور، اور وہ چاہے کہ میرا وہ مال جو ہے ناحق چھیننا چاہتا ہو، قالا، تو کیا آپ خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تو ہی مالک، اس کو اپنا مال بالکل نہ دیجیے۔ قالا، کہنے لگا، رأیت ان قاتلنی، تو وہ کہنے لگا آگے سے کہ اگر آرائی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ مجھ سے لڑائی شروع کر دے، قتال شروع کر دے، قال، آپ نے فرمایا، قاتلو، تو سے لڑو۔ قال آرائی ان قتلنی، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مجھے قتل ہی کر دیتا ہے اس مقابلے میں، قال، آپ نے فرمایا، فانتا شہید، تو تب تو شہید ہوگا۔ قال آرائی ان قتلتہ، تو پھر وہ کہنے لگے، یعنی آنے والا جو شخص تھا، کہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا اسی جھگڑے میں، لڑائی میں، قال هو فی النار، تو آپ نے فرمایا
کہ تب وہ جہنم میں ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ ہدایت فرمائی ہے۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ اپنے اہل و عیال، مال و اولاد اور اپنی جان کی ہر ممکن حفاظت کی جائے، اور حفاظت ہی نہیں بلکہ اس کی تدبیر بھی کرنی چاہیے کہ حفاظتی تدبیر ہو اور تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اسی طرح قاتل کو روکنا اور اسے اپنے سے روکتے ہوئے ہلاک کر دینا بھی مباح ہے، اور اس پر قتل کرنے والے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔